نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت اور نور اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں اور اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے اور اپنے پوشیدہ الطاف سے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شرابور فرما رہا ہے۔ آج اس مبارک اور مقدس مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور اس مبارک اور مقدس مہینے کی 10 تاریخ یعنی آج غروب آفتاب کے وقت اس مبارک اور مقدس مہینے کا پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولہ رحمت ان کے الفاظ سے یاد فرمایا، اور غروب آفتاب کے بعد اس مبارک اور مقدس مہینے کا دوسرا عشرہ جلوہ فرما ہوگا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسطہ مغفرۃ کے القاب سے یاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس نے اس مبارک اور مقدس مہینے کے تمام ایام اور پورے اوقات میں جو الطاف
اپنے بندوں کے لیے خاص کر رکھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا دامن اس سے بھر دے۔ اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ اس مبارک اور مقدس مہینے کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی جوڑی سے امت مسلمہ پر رحمت کے نچھاور ہونے کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی جوڑی سے بندوں پر رحمت کے نزول کے ایام ہیں، اور وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کے دوسرے 10 دن، اس کے درمیان کا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے بندوں پر مغفرت اور بخشش کی چادر کے ساتھ جلوہ فرما ہو رہا ہے، اور بندوں کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیرا جاتا ہے۔ اور آخری کے لیے فرمایا کہ اس میں وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس کے آخر کے 10 دن دوزخ سے آزادی پانے کے دن۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کی 10 تاریخ آج کے جمعۃ المبارک کے دن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی تاریخ۔ تو اس اعتبار سے اہل سنت کے ہاں جو معمولات ہیں ان میں سے یہ معمول ہے کہ وہ ان ایام میں ان ہستیوں کی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسی کی مناسبت کے پیش نظر میں نے بھی اپنی گفتگو کے لیے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے، تاکہ وقت اگرچہ بہت کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ واقفیت ان ہستیوں کے بارے میں ہو سکے، اور ان کے وہ کارہائے نمایاں اور ان کے فضائل و مناقب جو احادیث کی کتابوں میں آئے ہیں اس سے ہم آگاہ ہو سکیں۔ قرآن مجید کے 2 مقام سے میں نے ایک ہی سورہ مبارکہ سے اس کے تھوڑے حصے پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہے۔ یہ اولا کا ایک معنی یہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہے، جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم، ایمان والوں کی مائیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، تمام امت محمدیہ کے اہل ایمان کی مائیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم نہیں ہو کائنات کی کسی اور عورت کی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی ایک عورت بھی تمہارے جیسی نہیں،
یعنی جو قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد تم کو مل چکا ہے، اور ایمان کی دولت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نے تم کو وہ مرتبہ دے دیا ہے کہ اب زمانے کی کوئی اور عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اپنی شان میں، اپنے مقام میں، اپنے مرتبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہونے میں اور خواتین میں بلند و بالا مقام پانے میں اپنی مثل آپ نے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اور عورت رتبے میں، مقام میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور سب سے پہلے آپ پر اسلام لانے والی ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں خصوصیات کے اعتبار سے جو آپس میں ان کے فضائل ہیں اور پھر جزوی فضائل ہیں، ان میں سے یہ مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے سبحان اللہ کہ سب سے پہلے سرکار نے جن کے ساتھ نکاح فرمایا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں، اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نہ نکاح فرمایا ہے، نہ نکاح کا ارادہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں قریب 24 برس رہی۔ یہ اس قدر مدت ہے جو کسی اور ام المومنین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں نصیب نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ایک قول کے اعتبار سے، جس کو بعد نے یہ کہا ہے کہ یہ امت محمدیہ کا اجماعی قول ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی مردوں میں سے، عورتوں میں سے، ہر کسی میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امہات المومنین حضور مائی خدیجہ الکبریٰ زندہ آباد۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا، مشہور قول کے مطابق اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر مبارک 25 برس، سبحان اللہ۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک مشہور قول کے مطابق 40 برس۔ سبحان اللہ۔ 15 برس کا تفاوت ہے درمیان میں۔ خامن کی عمر مبارک 15 برس کم ہے، اور زوجہ محترمہ کی عمر مبارک 15 برس خامد کی عمر سے زیادہ ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 عورتوں سے نکاح کر چکے، 2 مردوں سے آپ کا نکاح پہلے باری باری ہو چکا ہے۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اولاد بھی عطا فرمائی،
یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے تذکرے باقاعدہ طور پہ کتابوں میں موجود ہے. 2 نکاح باری باری فرما چکی، ان میں سے اولاد بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جس ہستی کے لیے تیسرے نکاح کے لیے ان کو چنا ہے وہ مقصود کائنات، وہ ہستی ہیں جن کی خاطر کائنات بنائی گئی. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا اندازہ لگا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف یہ ہے کہ آپ خاندان قریش کی ہی ایک خاتون ہے. خاندان قریش کا ایک مشہور قبیلہ ہے جس کو کہتے ہیں قبیلہ بنو اسد. اسدی بڑے بڑے افراد صحابہ کرام میں اس میں سے ہوئے، اسی قبیلے سے. یہ 5ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب جا کے ایک ہی ہو گیا. سبحان اللہ. یہ قصی بن کلاب پر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا اسم گرامی خویلد، اور ان کے والد کا اسم گرامی اسد، ان کے والد کا نام عبد العزا، اور ان کے والد کا نام ہے قصی بن کلاب. خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی بن کلاب. چوتھے نمبر پر ان کا نام آتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ سرکار کے والد کا اسم گرامی عبداللہ، سبحان اللہ. دادا کا اسم گرامی عبد المطلب، سبحان اللہ. پردادا کا اسم گرامی ہاشم، سبحان اللہ. ان کے والد کا اسم گرامی عبد مناف، اور ان کے والد کا نام ہے قصی. یہاں پہ آ کے یہ جو نسب ہے سرکار کے ساتھ مل جاتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پارسائی کا اور ناموس کی حفاظت کا زمانہ جاہلیت میں یہ حال تھا کہ آپ کو طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا. سبحان اللہ. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ابھی تک انسانیت کی جو ناموس ہے اور پارسائی ہے اس کی حدیں اس وقت ابھی تک متعین نہیں ہو سکتی، جس کے اندر بڑا بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھنے والا بھی کہیں نہ کہیں آلودہ ہو جانے کا امکان ہے. اس زمانے میں جس خاتون کو طاہرہ کا لقب ملا ہے اس کی عظمت کا حال اللہ. سبحان اللہ. جن کو بعثت سے پہلے طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا. شاید آپ نے غور نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں. جاہلیت کے دور میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ کا لقب ملا. سبحان اللہ. اور آپ جس طرح وہ مالدار ہیں کیونکہ آپ کا والد جو مشہور روایت ہے وہ انتقال کر چکا تھا، اور آپ کے خاوند جو ہیں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں انتقال کر گئے تھے. سب کی دولت کی مالک خدیجہ الکبریٰ تھی، اور صرف مکے میں سب سے بڑی مالدار نہیں تھی بلکہ پورے عرب میں سب سے بڑی مالدار جانتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر مداربت پر انہوں نے سرکار سے تجارت کے شعبے میں سرکار کی خدمات حاصل کی، اور ہر مرتبہ ایک اونٹ سرکار کو پیش کیا ہے بطور تحفے جب سرکار لوٹ کے آئے. اور جو سفر ہوا اس کے بعد پھر 1 ماہ کے بعد انہوں نے سرکار کو پیغام بھیجا ہے نکاح. اس زمانے میں خواتین کے لیے کوئی نکاح کے پیغام میں آگے بڑھنے میں عرب نے کوئی پابندی نہیں لگائی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیزہ تھی، نفیسہ ان کا نام تھا، ان کے ذریعے سے انہوں نے سرکار تک رسائی حاصل کی، اور پھر یہ نکاح جو ہے منعقد ہوا ہے. خدیجہ بنت خویلد چونکہ باپ ان کا انتقال کر چکا تھا، ان کا چچا تھا عمر بن اسد اس کا نام تھا، اور یہ ورقہ بن نوفل مشہور ہیں
آپ کو معلوم ہے یہ ان کے بارے میں، یہ سرزمین عرب کے بڑے عاقل، بڑے عالم، بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے مسلم الثبوت شخصیت. ماشاءاللہ. جب وحی نازل ہوئی ہے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو لے کر ان کے پاس گئی. یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ورقہ بن نوفل کے پاس کیا ہوا جی سرکار لینے گئے جی، کون ہوتا ہے جی ورقہ بن نوفل؟ تو یہاں الفاظ ہے فانطلقت. یہ آپ کو معلوم ہے یہ تانیث مؤنث کا صیغہ ہے. فانطلقت بہ خدیجہ سبحان اللہ. ورقہ بن نوفل حتی اتت ورقہ بن نوفل. خدیجہ الکبریٰ سرکار کو لے کے آئی، سرکار نہیں گئے. ایک ہوتا ہے کہ سرکار گئے ہوں خود، وہ اور ہے. یہاں یہ ہے کہ خدیجہ کے دل کی تسلی کے لیے گئے. یہاں سمجھنا چاہیے. ماشاءاللہ. یہ عربی کے اور عبرانی کے اور سریانی کے بہت بڑے ماہر تھے ورقہ بن نوفل. ماشاءاللہ. اور کہتے تنصر فی الجاہلیہ، ایسا شخص تھا جو عیسائی مذہب جاہلیت کے دور میں قبول کر، اور ایسا عیسائی نہیں تھا کہ جو جس طرح کے عیسائی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ صحیح جو عیسائی مذہب ہے اس پہ کھان تھے. قریش کا، عرب کا بندہ، مکہ کی سرزمین کا عیسائی مذہب قبول کر گیا ہو اس زمانے میں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جرت کا اور بہادری کا حال کیا. سبحان اللہ. یہ سارے اپنے نظریے پہ کام تھے، کوئی مشرک ہو چکے، لیکن انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھا پھر حق کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگا. تو انہوں نے پھر یہاں کیوں گئے تھے، یہ جملہ معترضہ ہے، گفتگو تو ادھر ہی رہ گئی. اس لیے کہ خدیجہ چاہتی تھی کہ ورقہ بن نوفل کی تائید حاصل ہو جائے. ماشاءاللہ. اس جملے کو اگر آپ ذہن میں بٹھا سکیں، خدیجہ کا منشا کیا تھا، یہ ان کو بھی کوئی تردد نہیں تھا کہ سرکار نے آگے فرمایا زملونی 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 فزملوہ. سرکار پر جب پہلی وحی اتری، سرکار کہتے ہیں جسم سرکار کا ترجف فواد، سرکار کا جو دل ہے نا احساس ذمہ داری سے دھڑکتا تھا. سرکار گھر میں تشریف لائے تو آپ خدیجہ الکبریٰ سے کہتے ہیں مجھ کو چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. فضملو، خدیجہ الکبریٰ نے چادر ڈالی. تھوڑی دیر کے لیے وہ حالت جو ہے سرکار کی وہ نہیں رہی. فذہب، یہاں تک کہ سرکار فذہب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت جس کو گھبراہٹ کا نام دیتے ہیں وہ دور ہو گئی. تو سرکار نے پھر خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ لقد خشیت علی نفسی. تو اس کے جواب میں خدیجہ الکبریٰ نے سرکار سے پہلے یہ جملے کہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ ادھر جھوم کر سبحان اللہ. ابھی سرکار نے نہیں فرمایا کہ میں میرا مرتبہ یہ ہے، میں سرکار نے اپنی کیفیت بتائی. تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے احساس ذمہ داری سے جو میرے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے ساری کائنات کا، میں اس سے اپنی جان کے بارے میں فکر کرتا ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فوراً کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا. ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گی. کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں. وتکسب انک لتصل الرحم وتحمل الکل، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ کے پاس نہ ہو کوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہو، آپ اس کو کما کر دیتے ہیں، اچھے راستے پر لگا دیتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، حق کی اٹھنے والی آواز کی معاونت کرتے ہیں. جس میں یہ خوبیاں ہوں اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرے. یہ خدیجہ الکبریٰ کے پہلے دن کے الفاظ ہیں جب وہی نازل ہوئی سرکار. ابھی گفتگو تو آغاز ہی ہوا ہے لیکن وقت انتہا کو پہنچ گیا. یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں. ایک بات کہہ دوں، سرکار کی ازواج کو فرشتوں کے سلام آئے.
واہ واہ سبحان حضرت صدیقہ کو فرشتوں کا سلام آیا، بے شک لیکن خدیجہ وہ ہے جس کو رب کا سلام آیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ جبریل امین آئے ہیں، سرکار سے آگے سرکار یا رسول اللہ ہذه خدیجہ قد اتت ما اناء فیہ ادام او طعام، سرکار خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہے آپ کے پاس، اور تنہا نہیں آ رہی، کھانا لے کے آ رہی ہے، اس کے پاس برتن ہے، اس کے اندر سالن ہے، اس کے اندر کھانا ہے۔ جب آپ کے پاس آئے گی فقرا علیہ السلام من ربہا و منی، جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اس کو اپنے رب کا بھی سلام کہنا، میرا بھی سلام کہنا۔ بشرھا ببیت فی الجنہ من کسب، اور ان کو خوشخبری سنانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کر رکھا ہے، جس کے اندر نہ شور و غل ہے، جس کے اندر نہ رنج و غم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت۔ اس موقع پر بہت سی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن وقت اب دیکھ رہے ہیں آپ کتنا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب آزاد